السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی 10 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا، تجارت کا عام ہو جانا، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی، قطع رحمی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، سچی گواہی کو چھپانا، قلم کا ظاہر ہونا، گانے بازوں کی کثرت ہونا، لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ۔ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد کے پاس سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز ادا نہیں کرے گا اور سلام صرف اسے کہے گا جسے وہ پہچانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وعدہ اور امانت غلط ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی، لوگ بالکل بگڑ جائیں گے، اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں مل جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا، اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے آنا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ قیامت سے پہلے عوام جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں نااہل اور بددیانت لوگوں کے سپرد کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے قابل نہ ہوں گے تو قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کے نزدیک تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی اور علم ضائع ہوگا۔ ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا، کہے گا نہیں میں پہلے فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، یعنی بد عہدی کرے گا، اور ایک بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا یا منشی تلاش کرنے پر بھی نہیں ملے گا۔ قیامت سے پہلے جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہیں ہوں گے، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت کم ہو جائے گا اور حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل کرنا۔ قیامت سے پہلے گانے بجانے کی کثرت ہو جائے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسخ عام ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔ قیامت سے پہلے فحاشی، بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فحش گو اور بے حیا سے بغض رکھتا ہے۔ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے، خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے گا۔ لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ عورتوں کا تنگ، باریک یا عریاں لباس پہن کر اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرنا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھیں۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی عوام کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں۔ ان کے بال سربختی اونٹوں کی کوہان کی طرح بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو کو سونگھ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ عورت کا حکمران بننا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جنگ جمل کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سے بہت فائدہ پہنچایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے۔ قیامت سے قبل خونریزی اور قتل عام ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اتاری جائے گی، یعنی جہالت عام ہو جائے گی اور حرج عام ہوگا۔ حرج کا مطلب قتل ہے، قتل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قیامت کے نزدیکی دور میں خونریزی عام ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اس کے متعلق کوئی رائے یا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔